امام حسین کو انفسائز کیا گیا، آپ کو بہت زیادہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ ایک ہی تو مطالبہ تھا نا۔ امام حسین تو پیدا ہی مدینے میں ہوئے تھے، پھر بھی مدینہ چھوڑنا پڑا۔ پہلے مکے آ گئے، 5 مہینے مکے میں رہے آپ تاکہ کوئی کسی طرح معاملہ ٹل جائے۔ جب اتنا زیادہ برڈن ہونا، یعنی کسی کے سر پر کوئی پسٹول رکھ دے تو شریعت بہت ساری چیزوں کی اجازت دے دیتی ہے کہ جب جان جانے کا خوف ہو تو کئی ایسے کام جو حرام ہوتے ہیں وہ حلال ہو جاتے ہیں فار دا ٹائم بینگ۔ اس کی پوری تفصیل ہے۔ تو امام حسین بھی کمپرومائز کر لیتے، کیوں اب پورے خاندان کو شہید کروا دیا؟ یہ ریلیونٹ کوسچن بنتا ہے۔ مگر میرے امام جانتے تھے کہ اگر آج میں نے کمپرومائز کر لیا نا تو پھر نانا کی ساری امت کے لیے ایک مثال بن جانی ہے کہ جب حسین کمپرومائز کر سکتے ہیں تو پھر تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، سر کٹا دیا، نانا کے دین کو سر بلند کر گئے۔ یہ میسج ہے ہم سب کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپرومائز کر رہے ہیں۔ ارے جناب کیا کریں، پورے سبھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سچ کا زمانہ نہیں، تھوڑا بہت جھوٹ تو ہم بھی بول لیتے ہیں۔ کمپرومائز کیا نا۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کا ایک شعر اللہ کرے دل پر نقش ہو جائے، کہتے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے تھوڑے پیسوں کے لیے بیچ دوں۔ اب یہ تمہارا امتحان ہے کہ بہت سارا نفع نظر آ رہا ہے، ایک ڈیل آ رہی ہے جس میں پیسے بہت ہیں مگر ہے حرام، اللہ کی ناراضگی والی ڈیل ہے، فوراً مل جائیں گے پیسے۔ اب تمہارا امتحان ہے کہ یزیدی ہو یا حسینی ہو۔ اپنے دل سے پوچھو کہ یہ کام کروں گا تو کیا اللہ اس کے رسول اور اہل بیت راضی ہوں گے، یا یہ پیسے پکڑ لوں؟ نہیں، اب ٹھکراؤ اسے اور کہو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ بڑا دل تھا، بڑا ارمان تھا، ایک شوق تھا جو پورا کرنے کا موقع آ گیا، مگر وہ حرام کام کے ذریعے پورا ہو رہا ہے، نہیں کرنا۔ یہی تو تمہارا امتحان ہے نا۔ یہ کربلا کا پیغام ہے کہ تمہیں وہ کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کمپرومائز نہیں کرنا ہے، غلط کام کی طرف آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اگر تم واقعی پنجتن کے غلام ہو، خدا را اس بات کو سیکھیے اور اپنی زندگی میں یہ اسٹرانگنس لائیے۔ آئیں گے ایسے امتحان اور آتے رہتے ہیں۔ وہی تو امتحان ہے کہ جب تمہارے سامنے حرام آیا اور تم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اسے ٹھکرا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ تو ہماری زندگی کا فوکس ہونا چاہیے۔ فیملی راضی ہو جائے، دوست راضی ہو جائے، خاندان والے راضی ہو جائیں، ارے سیٹھ راضی ہو جائے، چھوڑو، پہلے دیکھو اللہ اور اس کا رسول راضی ہے کہ نہیں۔ وہ راضی ہے تو بس سب ٹھیک ہو جانا ہے۔ تم سب کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے اللہ کو، اللہ کے حبیب کو ناراض کر رہے ہو۔